قرآن آج ایک عربی بدو آپ کو بتا سکتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس کے لیے کسی مفسر کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن جب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کھلی عربی زبان میں ہے اور یہ آسان کر دیا ہے تذکیر کے لیے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، بالکل واضح ہے. اور آخری بات، CNN اور BBC کے اوپر جب ایک پٹی نیوز کی چلتی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ افریقہ کا انگریزی جاننے والا اس پٹی کا مطلب کچھ اور لیتا ہے، پاکستان والا اور لیتا ہے اور انڈونیشیا والا اور لیتا ہے؟ مجھے بتائیں. سب ایک لیتے ہیں، سب ایک لیتے ہیں نا. انگریزی سب کو آتی ہے، وہ انہوں نے ائمہ اہل بیت سے انگریزی پڑھی ہوئی ہے. پہلا سر سوال میں نے انجینئر صاحب سے یہ کیا، میں نے کہا جی آپ کے مخالفین کی طرف سے جو اصل اعتراض آ رہا ہے علمی، وہ یہ آ رہا ہے کہ آپ فرما رہے ہیں نا کہ قرآن مجید فرقان حمید جو ہے وہ کسی حدیث وغیرہ کا محتاج نہیں. اس میں ہمارے مختلف گروپس کے ممبرز ہیں، آپ کے علم میں ہوگا، آپ تو واٹس ایپ یوز نہیں کرتے، تو اس میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں، مختلف چڑھائی کرتے رہتے ہیں. ایک بات بڑے زور دے کر کی جاتی ہے، آپ پر بھی بالخصوص اعتراض کیا جاتا ہے، مفتی اسحاق صاحب، ڈاکٹر اسرار صاحب اور جتنے بھی لوگ جن کو بہت زیادہ فالوئنگ ملی ہے نوجوانوں میں، پڑھے لکھے لوگوں میں، وہ کہتے ہیں جی یہ افراد تفسیر بالرائے کرتے ہیں. یہ اعتراض زیادہ ہوتا ہے سر کٹر قسم کے رافضی حضرات کی طرف سے. وہ کہتے ہیں جی آپ کرتے ہیں تفسیر بالرائے، تو ہم نے کہا جی کیا تفسیر بالرائے کرتے ہیں ہم؟ وہ کہتے ہیں جی آپ تفسیر بالرائے اس طرح کرتے ہیں کہ آپ روایات سے تفسیر نہیں کرتے، اور ہمارے ائمہ اہل بیت کو آپ نے بالکل اگنور کیا. ہم کہتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی محبت سے مراد کیا یہ ہے کہ آپ ان کے ٹانگیں دبائیں یا آپ ان کو پیار کریں، اس سے یا ان سے بغل گیر ہوں، اس سے مراد یہ آپ دین ان سے لیں. ایک مثال آپ کو دوں گا، یہ کل بڑا فتنہ انہوں نے اٹھایا. رک جائیں، پہلے تو میں اس کو ریبٹل کر لوں نا. یہ تو مقدمہ آپ نے بیان کیا نا، ہم ٹوٹلی اس اعتراض کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ہم ائمہ کرام کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو. ٹھیک ہے، تو امام جعفر نے ہمیں فرما دیا کہ میری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہے، اسے چھوڑ دینا. اب یہ علیحدہ ٹاپک ہے، امام جعفر نے وہ فرمائی ہے یا نہیں فرمائی، یہ علیحدہ بات ہے. ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ امام جعفر علیہ السلام یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف جو باتیں قرآن کے خلاف منقول ہوئی ہیں یہ انہوں نے نہیں فرمائی. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مان ہی نہیں سکتے وہ قرآن کے خلاف کوئی بات کریں. دوسری بات، قرآن پاک روشن عربی زبان میں نازل ہوا ہے. قرآن آج ایک عربی بدو آپ کو بتا سکتا ہے کہ قرآن کی اس آیت کا مطلب کیا ہے. اس کے لیے کسی مفسر کے پاس بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن جب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ کھلی عربی زبان میں ہے اور یہ آسان کر دیا ہے تذکیر کے لیے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے، بالکل واضح ہے. اور آخری بات، CNN اور BBC کے اوپر جب ایک پٹی نیوز کی چلتی ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ افریقہ کا انگریزی جاننے والا اس پٹی کا مطلب کچھ اور لیتا ہے، پاکستان والا اور لیتا ہے اور انڈونیشیا والا اور لیتا ہے؟ مجھے بتائیں. سب ایک لیتے ہیں، سب ایک لیتے ہیں نا. انگریزی سب کو آتی ہے، وہ انہوں نے ائمہ اہل بیت سے انگریزی پڑھی ہوئی ہے یا صحابہ کرام سے پڑھی ہے یا کسی وقت کے پیغمبر سے انگریزی پڑھی ہے، عام بندوں سے انگریزی پڑھی ہے نا، تو انہیں انگریزی آتی ہے. لہذا قرآن کی عربی کو مردہ زبان تو نہیں ہے کہ کسی امام نے ہمیں سکھانی ہے. عربی ایک زندہ زبان ہے. آج عربی میں ایک پٹی میں آیت چلتی ہے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد یا علی مدد کہاں سے نکل آتا ہے؟ جاؤ گورے کی عدالت میں لے جاؤ، ڈکشنریاں کھول لیں. انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں یار انگریزی یہی ہے. اسی طرح انہوں نے کہا جو قرآن مجید نکلا اترا ہے وہ نعوذ باللہ کوئی پہلیوں کی کتاب نہیں تھی، وہ عام لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اگر اترا ہے، جو کہ ماننا چاہیے کہ اترا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ وہ نعوذ باللہ روایتوں کا محتاج ہو جائے. اوکے، تھینک یو سر. پہلی بات یہ ہے کہ شان نزول کسی بھی آیے کی کہ یہ آیا کہاں پہ نازل ہوئی ہے، یا تو اس آیے میں کوئی ایسی بات ہوگی نا، کسی مثلا وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، کہ اس میں اس آیے کا ذکر ہو کہ وہ یہ اس مقام پہ نازل ہوئی اور آیے میں ذکر ہو، تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ نازل ہوا. اگر اس طرح کی بات نہیں ہے تو پھر وہ صرف اور صرف حدیث سے پتہ چل جاتا ہے. اگر خود آیا میں مذکور نہیں ہے کہ یہ آیا کہاں پہ نازل ہوئی ہے تو پھر وہ صرف تاریخ سے پتہ چلے گا، روایت سے پتہ چلے گا. شان نزول یہ اجتہاد کی بات تو نہیں ہے کہ آپ اپنے اندازے سے کہنا کہ یہ فلان جگہ پہ میرے بغیر حدیث بغیر کسی چیز کے صرف متن آیا کو دیکھ کر کہنے فلان جگہ پہ نازل ہوئی. اگر یہ کہہ بھی دے نا، یہ صرف ایک احتمال کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں، یقین پہ اس کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یہ آیا وہاں پہ نازل ہوئی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اس کے متن سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ مکے میں نازل ہوئی ہے یا ہجرت کے وقت نازل ہوئی یا فلان وقت، لیکن یہ کوئی شخص 100% اس کا ادعا نہیں کر سکتا. اور جو کہتا ہے 100% وہ بیوقوف ہے، کیونکہ اس میں بہت سارے تاریخ میں احتمالات ہو سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ یہاں پہ نازل ہو سکتا ہے، کسی اور موقع پہ نازل ہوا ہے جو آپ کو نہیں پتا.
تو اس کا جو ڈیفینیٹلی پتہ چل جاتا ہے شان نزول کہ آیا کہاں پہ نازل ہوئی ہے، وہ ایک ہی طریقہ ہے اس کا، وہ ہے حدیث شریف سے، روایت سے، کہ روایت ہو صحیح طریقے سے کہ یہ آیا اس فلانی شخص کی شان میں یا فلانی مقام پر نازل ہوا ہے. اس کا کوئی دوسرا طریقہ کار نہیں ہے. جہاں تک آیات کے مفاہیم کا تعلق ہے تو اس طرح نہیں ہے کہ سب آیات، جیسے آپ بی بی سی کی پٹی پڑھتے ہیں نا یا CNN کی پٹی، سب آیات اس طرح نہیں ہے، وہ کم آیات اس طرح ہیں. اکثر آیات میں بہت سارے احتمالات ہوتے ہیں. اکثر آیات میں اب یہ بیوقوفی والی بات ہے نا، عام آدمی کو تو پتہ نہیں چلتا. میں جب قرآن ترجمہ کروں تو ایک ہی ترجمہ پیش کرتا ہوں، حالانکہ اسی آیت کے 5 مختلف ترجمے ہو سکتے ہیں، اور ایک دوسرے ترجمے کے سے متفاوت ہوگا، معنی بھی بدل جائے گا، اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ معنی بظاہر غلط ہے. نہیں، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. اب کون سا معنی مقصود ہے؟ اگر اس کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اب ایک عبارت آ جائے ہمارے پاس، شاعر کا ایک شعر آ جائے، فرض کریں قرآن کو چھوڑ دیں، شاعر کا ایک شعر آ جائے یا کسی سیاستدان کا جملے آ جائیں کہ یہ ایک ہی عبارت ہے، ایک ہی جملے ہیں، اس کے 2-3 مختلف مقصود ہو سکتے ہیں. تو اس کو تو کوئی نہیں کہہ سکتا اس کا، اگر ہمارے پاس کوئی دوسرا دلیل خارج سے نہ ہو کہ اس کا مقصود یہ ہے، الف ہے بے نہیں ہے، یا بے ہے جیم نہیں ہے. اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو ہم تو نہیں کہہ سکتے بھئی، ہم کہیں گے یہ ہمارے لیے مبہم ہے، ہمارے لیے ابہام، پردہ ابہام میں ہے. جب تک ہمارے پاس دلیل نہ آ جائے کہ اس کا مقصد کیا ہے تو اس وقت تک ہم ساکت رہیں گے. بھائی اس آدمی سے بات کریں، سیاستدان سے، کہ اس نے کیا کہا. اسی قرآن کے سب آیات، یہ کہنا کہ سب آیات محکمات ہیں کہ اس کو دیکھ کے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، یہ ایک بیوقوف آدمی کی بات ہے جو قرآن کو نہیں جانتا، یا وہ شخص ہے جو جانتا ہے لیکن لوگوں کو بیوقوف بنانے کی فکر میں ہے. قرآن کے سب آیات، اغلب آیات قرآن مجید کے، آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں، تفسیر فخر رازی اٹھا کے دیکھیں، تفسیر طبری اٹھا کے دیکھیں، ہر آیت کے ذیل میں مختلف اقوال ہیں. اور یہ اقوال جو ہیں یہ ایسے نہیں تھے کہ الو تھے، یہ لوگ، یہ پاگل لوگ تھے، یہ مفسر تھے، یہ بڑے بڑے صاحب علم تھے اپنے زمانے کے، اور انہوں نے اس طرح تفسیر کی، دوسرے نے سے اختلاف کیا، دوسری تفسیر کیا. اب اگر آیت اس طرح صریح ہے، دیکھیں آیت اگر صریح ہے، نص ہے، وہ کسی دوسرے معنی کا متحمل نہیں ہو سکتا، احتمال ایک ہی ہے اس کے معنی میں، تو یہ تو کوئی پاگل ہی کہے گا کہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ تو ہم تو نہیں کہتے کہ تم اس آیت کو نہیں سمجھتے، وہ تفسیر بالرائے بھی نہیں ہے، اس میں اجتہاد وغیرہ آپ نے کیا ہی نہیں. آیت یہ کہہ رہا ہے قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ کے کوئی شریک نہیں. یہ بات واضح ہے. لیکن اگر آیت اس طرح نہیں ہے، آیت کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں، تو یہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ تفاسیر میں دیکھتے ہیں مفسرین کے قول سے نہیں پتہ چلتا کہ کون سا قول راجح ہے، پر وہی احتمالات رہ جاتے ہیں نا کہ احتمال الف ہے، احتمال بے ہے، احتمال جیم ہے، پر وہ مبہم رہ جاتا ہے، مبہم. تو یہاں پہ فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب آئی، اس طرح تو نہیں آئی کہ کتاب اسی طرح آئی ہو، جیسے پرچی میں لکھی ہوئی ہو یا کسی ٹیبلٹ میں لکھی ہوئی ہو. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ الواح یعنی ٹیبلٹس، تختیاں آئی تھیں، اس طرح تو نہیں آئی. یہ کتاب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، پہلے ان کی سینہ اقدس پہ نازل ہوئی ہے. معلم پہلے آیا ہے قرآن سے، معلم مقدم ہے قرآن پر، اور وہ جو قرآن آتا رہا ہے اس نے سکھایا ہے، اس نے تفسیر کیا، اس نے علم دیا قرآن کا. اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے وہ علم ضائع کر دیا، یہ الگ بات ہے. لہٰذا ہمیں وہ آیات قرآن کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ اس آیات میں کیا فرماتا ہے، وہ بلا شک بلا ریب، اس کے لیے ایک ایسے وسیلے کی ضرورت ہے کہ وہ وسیلہ بالکل 100% ہمیں بتا دے، بغیر کسی احتمال کے، بغیر اس کا قول حجت ہو، کہ وہ بتا دے کہ ہمیں قرآن کا مقصود مفہوم کیا ہے اس آیت کے متعلق. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اگر بتائے تو فصل الخطاب ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہو کہ اس آیت سے مراد یہ ہے، یہ نہیں ہے، تو بقیہ احتمالات ختم ہیں. اس کے علاوہ وہ کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایسی ہستیاں چھوڑی ہیں جن کے متعلق انہوں نے کہا کہ یہ قرآن سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، قرآن ان سے کبھی الگ نہیں ہوں گے، وہ کبھی آپ کو گمراہ نہیں کریں گے، اور وہ ائمہ اطہار علیہم السلام، اہل بیت ابرار علیہم السلام. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب، ہم پوری قرآن کو سمجھتے ہیں، یہ نہایت بیوقوفانہ بات ہے. قرآن سے زیادہ اجنبی انسان کے ذہن سے کوئی کتاب ہے ہی نہیں، کیونکہ قرآن کے اکثر آیات ایسے ہیں کہ اس کے مختلف معانی ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. رسول پاک
اس زمانے میں جو عرب تھے نا، انجینئر مرزا کو صاحب کو عربی کہاں آتی ہے؟ وہ تو ترجمے پڑھ پڑھ کے فلانے نے کیا کہا، فلانے نے وہ ملا کے وہ اس سے کچھ اندازہ کر لیتے ہیں کہ آیا کا ترجمہ کیا ہے۔ اس زمانے میں تو کسی کو عربی کی ترجمے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو افصح الناس تھے۔ ابھی جو لوگ عربی بولتے ہیں نا عرب ملکوں میں، ان کی عربی بہت غلط ہے، ان کی عربی بہت گھٹیا ہے۔ اب سعودی عرب میں جو عربی بولی جاتی ہے، کویت میں بولی جاتی ہے، یہ عربی ان کی عامیانہ عربی جو بہت گھٹیا عربی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عربی بولی جاتی تھی نا، نہایت اعلیٰ قسم کے۔ مثلا فرض کریں پشاور میں جو اردو بولی جاتی ہے اور اس کا مقابلہ کریں لکھنؤ میں جو اردو بولی جاتی ہے نا، اس کا بہت زمین آسمان کا فرق ہے۔ لکھنؤ والے کیا اردو بولتے ہیں، پشاور والے بیچارے اب ادھر اس نے اردو سیکھی ہے، فرض کریں وہ مردان میں سوابی میں کسی نے اردو سیکھی ہے، اس کی اردو وہ بات ہی نہیں ہے اس کا۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ عرب سب فصیح تھے، اور ان کو ایک ہی بات پہ فخر تھا، فصاحت پہ، کہ ان کی زبان اچھی ہے۔ اور دوسرے قوموں کو وہ عجم بولتے تھے۔ عجم کس کو بولتے ہیں؟ حیوان کو بولتے ہیں۔ عجم یعنی وہ جس کو جو بات صحیح طرح سے نہیں کر سکتا۔ آپ کے جو رومی ہوئے، مصری ہوئے، ایرانی ہوئے، فارسی ہوئے، دوسرے قوموں کو عرب ان کو عجم بولتے ہیں، ان کو بولنا نہیں آتا، اپنے آپ کو عرب بولتے۔ عرب یعنی ان کو اچھی طرح سے بات کرنا آتا، ان کی زبان ہے بھی بہت پیاری، زبان ہے بھی دنیا میں بے نظیر بے مثال۔ تو اس زمانے کے لوگوں کے لیے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اگر ان کو معلم کی ضرورت ہے، اور معلم کون ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حاجت نہیں ہے، ہمیں حاجت نہیں ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے عوام کو بیوقوف بنانے والی بات کہ قرآن تو ایسی کتاب ہے، یہ سب سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے کسی حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ کوئی ان پڑھ آدمی، بیوقوف آدمی جو قرآن کو نہیں جانتا ہو، جو قرآن کی نزول کی تاریخ کو نہیں جانتا ہو، جو تفسیر سے آگاہی نہیں رکھتا، اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت سے اس کی کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔